بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ میرے خطاب اور مقالے کا موضوع ہے تاریخ اہل حدیث جھارکھنڈ کا مختصر تعارف۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز کھاں این قصہ پارینہ را۔ دامن کوہ سے مراد جھارکھنڈ ہے، یعنی اس علاقے کو، جھارکھنڈ کو قدیم زمانے میں، جیسا کہ میں آگے واضح کروں گا کہ اس کو دامن کوہ بولا جاتا تھا، تو جھارکھنڈ بولا جائے یا دامن کوہ بولا جائے تو دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ مغل حکمرانوں کے دور اقتدار میں اس خطہ کو یعنی جھارکھنڈ کے علاقے کو اسی دامن کوہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جھارکھنڈ قدرتی وسائل اور معدنی ذخائر سے مالا مال ایک نیا صوبہ ہے۔ یہاں صرف ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہی آباد نہیں ہیں، بلکہ یہاں جین، پارسی اور آدی واسی قبائل بھی پائے جاتے ہیں جن کی اپنی اپنی تہذیب و تمدن ہے۔ ان سب کے آپسی میل جول اور رہن سہن جھارکھنڈ کو ایک نیا رنگ و روپ عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی یہاں اچھی خاصی ہے۔ یہ لوگ مختلف جماعتوں میں منقسم اور کئی ایک مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں جماعت اہل حدیث ایک نمایاں اور تاریخی حیثیت کی حامل جماعت ہے۔ اس جماعت کے علمی و دعوتی، تحقیقی و تصنیفی، سیاسی و دینی، فکری و ادبی، خطابتی و صحافتی اور رفاہی و انسانی خدمات و کارنامے 200 سالوں پر محیط اور کثیر اور بے حد اہم ہیں۔ صرف جماعت مجاہدین کی دعوتی و اصلاحی خدمات کو جمع کر کے ترتیب دے دی جائے تو کئی جلدوں پر مشتمل ایک عظیم انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے گا۔ مفسر قرآن علامہ عبدالقیوم رحمانی رحمہ اللہ نے اس علاقے میں 50 سالوں کے پس و پیش دینی و اصلاحی تقریریں کی ہیں۔ ان کے تلامذہ میں ان کے تذکرہ میں مولانا محمد خالد فیضی نے لکھا ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں بار بار مجاہدین بالا کوٹ، مستقر دلال پور اور صادق پور کی باتیں کہا کرتے۔ مجاہدین نے اس علاقے میں اتنی تبلیغ کی ہے، اتنی تقریر کی ہے کہ اگر سب کو تحریری صورت میں جمع کر دیا جائے تو دنیا کی عظیم لائبریری بن جائے، جو امریکن لائبریری سے بھی عظیم تر ہو۔ جھارکھنڈ جو مغل عہد اقتدار میں دامن کوہ سے معروف تھا، پہاڑی خطہ ہے، جگہ جگہ پہاڑی سلسلے ہیں، جنگلوں کا علاقہ تھا۔ اب شہری ضرورتوں کی وجہ سے جنگل اجڑ رہے ہیں، پھر بھی کل رقبہ کا 27% ابھی بھی جنگلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرنگی استعمار نے جب تحریک شہیدین کے استیصال کی توغو کی، قتل و غارت گری، قید و بند، جلا وطنی، نظر بندی و پھانسی کی سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور داروگیر سے مجاہدین کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو مجاہدین اس ریاست کے بیشتر خطوں میں روپوش ہو گئے اور مشن کی تسلسل کو آگے بڑھایا۔ مولانا ان مجاہدین کی کوششوں کو اپنی تقریر میں دہراتے، بسا اوقات ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جذباتی اور گلوگیر ہو جاتے۔ تاریخ اہل حدیث جھارکھنڈ سے واقفیت و دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں کی جماعت اہل حدیث کا سرا بلا واسطہ تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے روح رواں علامہ ہند شاہ محمد اسماعیل بن عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علامہ ہند شاہ محمد اسماعیل دہلوی نے اپنے سفر حج کے دوران کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جن علاقوں کا طوفانی دورہ کیا تھا اور جہاں کے لوگوں نے ان کی مخلصانہ دعوت سے متاثر ہو کر تقلید جامد اور شرک و بدعت سے توبہ کی تھی، ان میں جھارکھنڈ کا علاقہ بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ان کا تحریک جہاد و دعوت کو کامیاب بنانے کی راہ میں جسم و جان اور مال و جائیداد سے ساتھ دیا تھا۔ تحریک شہیدین سے وابستہ علماء اور امیر سید احمد بریلوی اور علامہ شاہ محمد اسماعیل دہلوی کی شہادت
24 جی قادہ سن 1246 ہجری کو بالاکوٹ کے میدان میں ہو جانے کے بعد جہاد و دعوت کو منظم کرنے والوں میں مولانا ولایت علی عظیم آبادی متوفی 1854 عیسوی اور مولانا عنایت علی عظیم آبادی متوفی 1858 عیسوی کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مولانا عنایت علی نے تنظیمی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے دوران ایک بار تبلیغ اور جہاد کے لیے فنڈ کی فراہمی کے مقصد عظیم کے تحت پٹنہ سے کولکاتہ کا لمبا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے کئی مقامات پر اقامت اختیار کی جن میں جھارکھنڈ بھی ہے، اور جب وہ کولکاتہ سے پٹنہ واپس ہوئے تو انہوں نے جھارکھنڈ میں کتاب و سنت کی تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مولانا احمد اللہ خان عظیم آبادی کو ارسال فرمایا، جنہوں نے اپنے عمل و حرکت کا مرکز دلال پور کو بنایا اور یہیں سے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد پر ابھارنا اور مجاہدین کے لیے مال و جائیداد اکٹھا کرنا اور پھر سرحد بھیجنے کا فریضہ ایک مدت مدید تک انجام دیا۔ مولانا ولایت علی عظیم آبادی نے جھارکھنڈ میں دعوت و تعلیم اور دعوت و ارشاد اور افراد سازی کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ وہ ایک ایک گاؤں میں مہینوں تک قیام کرتے تھے، لوگوں کو پڑھا کر امامت و خطابت اور امارت کے لائق بناتے تھے، پھر انہیں دعوت و تعلیم، وعظ و ارشاد اور تحریک مجاہدین کے لیے افرادی و مالی اعانتوں کی فراہمی کی ذمہ داریاں سونپ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف موقعوں سے اپنے بھائی مولانا عنایت علی کو اس علاقے میں اپنے اس مشن کی تبلیغ، ترسیل اور تکمیل کے لیے بھیجا۔ 1840 میں اپنے ہمدرس مولانا عبد الرحمن ملیح آبادی ثم دلال پوری کو بھیجا، جنہوں نے جھارکھنڈ ہی میں سکونت اختیار کر لی اور مولانا احمد اللہ خان عظیم آبادی کی ایک صاحبزادی سے شادی کر لی، جن کے وطن سے مولانا عبد المنان دلال پوری اور شیخ الحدیث مولانا عبد الحنان دلال پوری جیسے ذی استعداد اور قابل علماء و دعات پیدا ہوئے۔ انہوں نے مولانا احمد اللہ خان عظیم آبادی کے ہاتھوں تحریک مجاہدین کے ایک اہم رکن جناب ابراہیم منڈل کے ساتھ مل کر جماعت اہل حدیث کی اولین اقامتی درسگاہ جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ کو دلال پور کو 1878 عیسوی میں قائم کیا۔ یہ ادارہ اس علاقے میں تعلیم و دعوت کا ایک اہم مرکز بنا۔ مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا احمد اللہ خان عظیم آبادی، مولانا عبد الرحمن ملیح آبادی ثم دلال پوری اور ان کے خلفاء، رفقا اور معاونین جیسے ابراہیم منڈل، دینو منڈل، مولوی امیر الدین، جیو میاں، ضمیر میاں اور سبحانی میاں وغیرہ اپنے مشن و کار کی خاطر پیدل چلتے اور جھارکھنڈ کے علاقہ راج محل، دمکا، دیو گھر، جامتارا، گریڈی، جنوب مشرق میں کولکاتہ، بردوان و بیر بھوم اور شمال مشرق میں راجشاہی اور ڈھاکہ تک کا سفر دشوار گزار گھاٹیوں، بے آب و گیا صحراؤں، برفوش کو حصاروں، وحشتناک گاروں، بڑے اور گھنے جنگلوں اور آسمان کی بلندی کو چھوتے پہاڑوں سے گزر کر کیا کرتے تھے۔ جھارکھنڈ میں جماعت شہیدین کے متوسلین و اراکین اور دعات و مبلغین کے بعد جن نابغیر روزگار اور محترم شان شخصیتوں کے ذریعہ بہت زیادہ کام ہوا اور جن کی خدمات و اعمال کے اثرات و نقوش بہت زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں، ان میں شیخ الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ارشد کلامدہ صفحے اول پر نظر آتے ہیں۔ مناظرہ مرشید آباد جو تاریخ اہل حدیث کا سب سے بڑا مناظرہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا انعقاد 1888 عیسوی میں مرشید آباد میں ہوا تھا، جس میں 40-50 ہزار کا مجمع اکٹھا ہوا تھا۔ اس مناظرے کے مناظر شیخ الکل کے کبار تلامذہ کرام تھے، جیسے علامہ ابو محمد ابراہیم عربی، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا محمد سعید بنارسی اور مولانا محمد صاحب منگل پوری رحمہ اللہ۔ اس مناظرے کا اثر یہ ہوا کہ اس میں شرکت کرنے والے عوام کی نہ صرف بڑی تعداد نے مسلک اہل حدیث کو حق مان کر قبول کر لیا، بلکہ بنگال و جھارکھنڈ کی بستیاں در بستیاں اہل حدیث ہو گئی۔ اس علاقے میں گشتی پروگرام شروع ہو گیا اور اس کے توفیل میں ایک عظیم ادارہ جامعہ اصلاح المؤمنین برہیٹ جماعت کو ملا۔ ایک دوسرا مناظرہ دیوگھر کی بستی بروٹان میں تلمیذ شیخ الکل کے شاگرد مولانا عبدالعزیز ریوانوی آدمی ثم مدھو پوری اور مصلح علاقہ مولانا و حافظ محمد عابد حسن گنگوہی ثم ٹوپا ٹاڑوی بانی ملسہ دار الفلاٹو ٹرمنڈا و ٹوپا ٹاڑ کے درمیان ہوا تھا۔ اس مناظرے کے حکم عظیم دائی و مبلغ
تلمید شیخ الکل مولانا عبد الرحیم امبھاوی بیر بھومی تھے۔ مناظرہ ایک ہفتہ کے پس و پیش چلا، بالآخر تلمید شیخ الکل کو فتح حاصل ہوئی اور فریق مخالف مولانا وحافظ الفلاح طے شدہ شرط کے مطابق مجلس مناظرہ ہی میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس مناظرے کا بھی اس علاقے میں بہت زیادہ اثر ہوا۔ تفصیل دوسری جگہ دیکھی جا سکتی ہے اور ہماری دوسری تقریروں میں بھی اس تفصیل کو سنا جا سکتا ہے۔ تفصیل تلمید شیخ الکل مولانا عبد الرحیم امبھاوی کی دعوتی جولانگاہ مغربی بنگال سے سنتھال پرگنہ اور چھوٹا ناگپور کا علاقہ تھا۔ وہ جگہ جگہ اپنے تلامذہ تیار کرتے، گاؤں گاؤں میں مساجد تعمیر کراتے، بعض جگہ اپنے اخراجات پر مدرسہ قائم کر کے اپنی جیب خاص سے چلاتے تھے، جس کی ایک زندہ مثال مدرسہ جامع العلوم پوکھریا جامتڑا ہے۔ بقول صاحب دبستان نظیریہ مولانا عبد الرحیم بیر بھومی اور مولانا عبدالعزیز ریوانوی آدمی نے ایک عرصہ تک جھارکھنڈ کے مختلف اضلاع میں بھی مثال دعوتی و تبلیغی خدمات انجام دی۔ حوالہ مذکور جلد 1 صفحہ 705۔ شیخ الکل کے تلامذہ میں علامہ ابو محمد ابراہیم عروی، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ ثناء اللہ امرتسری، علامہ ابو القاسم صاحب بنارسی، مولانا عبد النور دربھنگوی، مولانا عبدالعزیز اعظمی ثم مدھوپوری اور مولانا علی حسن گیلانی اس علاقے میں دعوتی اغراض و مقاصد سے ہمیشہ آتے رہے، بلکہ آخر ذکر مولانا عبدالعزیز اور مولانا علی حسن نے جھارکھنڈ کے شہر مدھوپور کو اپنی جائے سکونت بنا لی اور پوری زندگی اس علاقے کی آبیاری کر کے یہیں آخری سانس لی اور یہیں مدفون ہوئے۔ اس علاقے کو اپنے خون جگر اور ذہن و دماغ سے سینچنے والوں میں ایک اہم نام امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا آتا ہے، جنہوں نے رانچی شہر میں 4 سال 1916 تا 1920 عیسوی نظر بندی کی زندگی گزاری تھی۔ اس بیچ انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے اور ملک گیر پیمانے پر مسلمانوں کے لیے ایک جامع لاہ عمل تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہاں کی مٹی کو انہوں نے سرسبز و شاداب اور دعوت و تعلیم کے لیے زرخیز بتلایا تھا اور یہاں کام کرنے کے لیے بابصیرت لوگوں کو ابھارا تھا اور خود بھی کام کر کے رانچی علاقے کو روشن کر دیا تھا۔ بقول مولانا سید سلیمان ندوی، رانچی ایک ایسا مقام تھا جہاں مسلمانوں کی ذلت و نکبت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جہالت، حرب عقائد اور باہمی خانہ جنگی نے ان کا شیراجہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ عیسائی مشنریوں کا جال اس کے پورے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا دینی احساس بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ کوئی عالم دین موجود نہیں تھا جو اسلام کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلاتا۔ ہر طرف تاریکی تھی، کہیں روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقد يراها کہ مولانا ابوالکلام کلکتہ سے لا کر یہاں نظر بند کر دیے گئے اور یکایک ان کے پرتوے فیض اور نور ہدایت سے یہ سارا خطہ چمک اٹھا۔ وہاں اسلامی انجمن بھی بن گئی، ایک مدرسہ اسلامیہ کی بنیادیں بھی استوار ہو گئی۔ مشاہیر علماء ہندوستان کے مواعظ حسنہ کے جلوے بھی نظر آنے لگے۔ مسلمانوں کے جسد مردہ میں زندگی پیدا ہو گئی کہ علم کا ایک کعبہ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس سرزمین پر تعمیر کریں گے، جس سے علماء دین نکلیں گے اور اس ظلمت قضا کو اپنے نور ہدایت سے روشن و منور کریں گے۔ جو مسجدیں بے چراغ، مصلیوں سے خالی اور اپنی ویرانی و بیرونقی پر مرثیہ خاں تھیں، ان میں اجالا آ گیا اور وہ نمازیوں اور سجدہ گزاریوں سے آباد و پر رونق ہو گئی۔ جہاں کوئی اسلامی صحبت بھی میسر نہیں آ سکتی تھی اور جمعہ و عیدین کی نمازوں میں بھی چند نفوس سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے تھے، ان میں اتنا بڑا مجمع ہونے لگا کہ اس پر کوكب شاہی کا دھوکہ ہونے لگا۔ دیکھیں علامہ شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد صفحہ 206۔ جھارکھنڈ میں دعوت و تبلیغ، اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری، تحریک، شرک و بدعت کی کنی، تقلید شخصی، قبر پرستی اور تعزیہ فرشتی کے ازالہ و تردید اور منکرین حدیث کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کے جواب و ابطال میں اجلاسوں کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے، بلکہ دعوت و اصلاح، وعظ و ارشاد اور اصلاح معاشرہ کا ایک مستقل اور بامعنی ذریعہ اجلاس کا اہتمام و انعقاد رہا ہے۔
اس سے علاقے میں دینی روح پروان چڑھی ہے اور مسلکی بیداری آئی ہے۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ جو اس علاقے میں دسیوں بار جلسوں کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اس علاقے میں منعقد ہونے والے جلسوں کے اثرات و برکات اور فوائد و ثمرات پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان جلسوں کے مواعظ سے متاثر ہو کر لوگوں نے سود خوری، شراب نوشی نیز دیگر غیر شرعی اعمال سے توبہ کر لیا ہے، بیڑی سگریٹ نوشی سے باز آ گئے ہیں۔ ترجمان 1 جولائی 1966 میں نے ارض جھارکھنڈ پر منعقد ہونے والے ان مقررین کی ایک فہرست تیار کی جو صوبے جھارکھنڈ کے باہر سے تشریف لاتے رہے تو ان کے ناموں کی تعداد 100 سے متجاوز ہو گئی۔ ان میں علامہ ثناء اللہ مرسلی، مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا محمد ابراہیم میر سیارکوٹی، مولانا عبد النور دربھنگوی، علامہ ابو القاسم سیب بنارسی، مولانا محمد داؤد راز دہلوی، مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری، مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی، حکیم عبید اللہ کشمیری، خطیب ہند مولانا محمد جناگڑی صاحب محمدیات، علامہ ڈاکٹر مقتدا حسن ادھری، استاد محترم علامہ محمد رئیس ندوی، مولانا عبدالسلام اسلم کانپوری، مولانا عبدالرشید خان جہاں پوری، مولانا عبدالحمید رحمانی، مولانا عبدالخبیر صادق پوری، مولانا عبدالموبن منظر، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، شیخ الحدیث مولانا شمس الحق سلفی بہاری، مولانا عبدالخلاق ندوی، مولانا عبدالسلام رحمانی، مولانا عبدالسمیع جعفری، مولانا شعبان چترویدی، مولانا امر اللہ عارف سراجی اور مولانا بشیر اللہ اعظمی وغیرہم رحمہ اللہ جیسے اساتین علوم و فنون چیدہ شخصیات اور نابغیر روزگار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ جھارکھنڈ کی جماعتی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں کہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کی ایک بڑی تعداد نے دعوت و تعلیم، درس و تدریس، بحث و تحقیق، بحث و مباحثہ و مناظرہ اور اصلاح و تبلیغ کے لیے جھارکھنڈ کو مرکز بنایا اور انہیں یہاں کے مخلصین کی طرف سے ایسی محبت ملی کہ ان لوگوں نے یہاں ایک لمبی مدت تک کام کرنا مناسب سمجھا یا ان لوگوں نے اسے چھوڑ کر جانا گوارا ہی نہ کیا اور یہیں پر مستقل بود و باش اختیار کر لی اور پوری زندگی گناہوں خدمات انجام دے کر یہیں پر سپرد خاک ہو گئے۔ اس قسم کی شخصیات و رجال میں تلمید شیخ الکل مولانا حکیم عبدالعزیز اعظمی ثم مدھو پوری، تلمید شیخ الکل مولانا علی حسن گیلانی ثم مدھو پوری، مولانا حافظ الفلاح محمد عابد حسن گنگوہی ثم ٹوپا ٹاڑوی، مولانا حکیم عبدالغفار بہاری ثم مدھو پوری اور ایک لمبی مدت تک دعوتی و تدریسی فرائض انجام دینے والوں میں علامہ مصلح الدین اعظمی، مولانا ابو عبیدہ عبد المعید بنارسی، مولانا عابد حسن رحمانی، مولانا ابو العرفان محمد عمر گونڈوی اور قاری عبد المنان اثری شنکر نگری رحمہ اللہ لائق ذکر ہیں۔ ماضی میں اس علاقے کی دینی حالت ناگفتہ بے تھی، دعات و مبلغین اور مدرس و معلمین کی شدید کمی کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ اور تربیت و تعلیم کا کام منظم و منسق انداز میں نہ ہو پانے کی وجہ سے شرک و بدعت، کفر و ضلالت، الحاد و لادینیت اور طرح طرح کی ہندوانہ رسم و رواج عام تھی۔ ہر گاؤں اور بستی میں ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، تعزیہ پرستی کی گرم بازاریں تھی اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ محرم میں حلوہ خوری کر لینا اور تعزیہ بنا کر اس کی پرستش کر لینا بہت بڑی عبادت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر غلط رسموں کو ادا کر لینا، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کر کے خوب اس میں ناچنا اور گانا لوگ دین اور دھرم سمجھتے تھے۔ شرک و بدعت کا عالم یہ تھا کہ مسلمان مرد و عورت دوسرے کے تہواروں میں بھی شامل ہوا کرتے تھے اور دوسرے کے معبودوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ ان دینی و عملی خرابیوں سے مسلم معاشرے کو پاک صاف کرنے کے فرائض انجام دینے والے ہمارے جھارکھنڈ کے بزرگوں میں جن کے نام آتے ہیں ان میں مولانا عبد المنان دلال پوری، مولانا عبد الحنان دلال پوری، مولانا منشی نور الدین نندو مہاشے کٹڈابری، مولانا عبد الحکیم لچھوڈی، مبلغ سبحانی لچھوڈی، جیو میاں نارائن پور دیوگھر، ضمیر میاں، مولانا عبد الحق رحمانی بٹبریا، خسرو میاں جیروا، مولانا محمد حاتم کوروا، مولانا عبد الحی مدھو پوری، مولانا عبد الکبیر چترویدی، مولانا مولوی محمد خلیل بانی، مدرسہ فیض العلوم
ولدہا مولانا عبداللطیف پوکھریا، مولانا محمد یوسف شمسی بانی جامعہ یوسفیہ اسلامیہ منڈیہا، مولانا محمد اسحاق گڈاوی، مولانا ابراہیم منڈل اسلام پوری، منشی عبدالکریم کسمہا برہیٹ، منشی فضل الحق، منشی نور محمد، مولانا زین العابدین برہیٹ، مولانا یعقوب، مولانا محمد ایوب، مولانا مقبول، مولانا عبدالحق رحمانی پاکور، مولانا عبداللطیف اسلام پوری، مولانا عین الحق دلال پوری، مولانا شمس الہدا عبداللہ پوری بانی جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور، مولانا معین الحق، مولانا ذل الرحمان، مولانا سجاد احمد، منشی اصغر، مولوی محمد حسین، منشی عبدالستار، مولوی معین الحق منڈل، مولانا عبدالغنی ڈوکاڈی اور منشی ضمیر اللہ لوہن پوری رحمہ اللہ وغیرہم کے نام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ اور اس نوع کے بہت سے رجال و شخصیات سرزمین جھارکھنڈ میں گزرے ہیں جن کی خدمات و کارنامے کا ذکر تحریروں میں نہ ہونے کی وجہ سے گمنام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم تمام نوجوان علماء کو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔